امریکہ اور ایران کے درمیان نئی جھڑپوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 2.5% بڑھ کر $96.63 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ روز اس میں 5.31% کمی دیکھی گئی تھی۔ اسی طرح ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی اسی رفتار سے بڑھ کر $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی، جبکہ بدھ کے روز اس میں تقریباً 6% کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسلام آباد میں عید کے دوسرے روز بھی پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے متحرک ہے اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق آئی جی علی ناصر رضوی خود سیکیورٹی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ شہر بھر کے تفریحی مقامات اور اہم شاہراہوں پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم یونٹس مسلسل گشت کر رہے ہیں اور سینئر افسران فیلڈ میں موجود رہ کر ڈیوٹی پوائنٹس کا معائنہ کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یورپی پارلیمنٹ نے افغانستان میں طالبان رجیم کی پالیسیوں کو شدید انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے 480 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے انتہا پسند قوانین اور نئے فوجداری ضابطے کو مسترد کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اراکین نے طالبان کے عدالتی نظام کو خواتین کے منظم استحصال، غلامی اور صنفی امتیاز پر مبنی قرار دیتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان حکومت کے سخت اقدامات کو فوری روکا جائے اور نیا فوجداری ضابطہ واپس لیا جائے۔ یورپی پارلیمنٹ نے رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم نہ کریں اور نہ ہی تعلقات معمول پر لائیں، جبکہ مزید سخت پابندیاں اور عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹس اور عمل درآمد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اتحادی سلطنت عمان کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے حرمت سب کے لیے کھلی رہے گی اور کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکے گا، جبکہ امریکہ مناسب وقت میں اس راستے سے جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ ٹرمپ سے جب عمان کے ایران کے ساتھ مل کر آبنائے حرمت پر ممکنہ کردار کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے یہ بیان دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا تبادلہ کیا، جبکہ سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی مبارکباد بھی دی۔ ملاقات میں پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات، داخلی سیکیورٹی اور مشرقی وسطی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک نے فیصلہ کیا کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 2000 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطحی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کو سراہا، جبکہ سعودی وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ کینیا کے وسطی علاقے ناکورو میں گرلز اکیڈمی کے ہاسٹل میں خوفناک آگ لگنے سے کم 10 طالبات ہلاک ہو گئیں، جبکہ متعدد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ رات تقریباً 1 بجے بھڑکی، جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں، فائر فائٹرز اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ حکام کے مطابق امدادی کارروائیوں کے دوران آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم واقعے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی کینیا کے ایک بورڈنگ سکول میں آتش زدگی سے 21 طلبہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ نئے بجٹ میں تنخواہ در طبقے اور پینشنرز کے لیے مختلف ریلیف تجاویز زیر غور ہیں، جن میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 10% اضافے کی تجویز شامل ہے، جبکہ 2022 سے 2025 کے دوران دیے گئے ایک ایڈہاک الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ 1 سے 2 لاکھ آمدن والے طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف اور گریڈ 20 سے 22 کے لیے کنوینئنس الاؤنس میں 50 سے 75% اضافے کی تجویز ہے، جبکہ گریڈ 1 سے 16 کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس بھی زیر غور ہے۔ پینشنرز کے لیے 80% تک اضافے اور 15 سے 22 لاکھ سالانہ آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس میں کمی کی تجویز دی گئی ہے، تاہم تمام فیصلے وفاقی کابینہ اور IMF کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔